السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر جہاں نمرود، فرعون اور شداد جیسے متکبر، ظالم اور عیش پسند بادشاہوں نے حکومت کی، وہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے تھے جنہیں اللہ نے زمین پر حکومت دی اور انہوں نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بے مثال حکومت چلائی اور لوگوں کو اللہ کے قریب کیا، جن میں ایک نام حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے زمین پر اقتدار بخشا تھا، انہیں لیڈر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ زمانہ قدیم میں ذوالقرنین نامی اس بادشاہ نے مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اللہ کے نیک اور صالحہ بندے ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح اور فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کے قائل تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر ان کے وزیر اور جنگوں میں علمدار تھے۔ علماء کے نزدیک ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے صالح بندے اور بادشاہ تھے۔ انہیں اللہ نے قرآن پاک میں ذوالقرنین کہہ کر کیوں پکارا، اس کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ بعض کے مطابق انہوں نے دنیا کے 2 سینگ یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا تھا، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین تھا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے بال کافی لمبے تھے جنہیں وہ 2 حصوں میں بانٹ کر باندھا کرتے تھے، اسی لیے لوگ انہیں ذوالقرنین کہتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کی آراء ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے تھے، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہو گیا۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفر کا ذکر کیا گیا ہے جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ سفر نہایت عجیب اور عبرت خیز تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں یہ پانی نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے وہ سب منزلیں طے کر کے ایک ایسے مقام میں پہنچ گئے جہاں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے علاوہ اور کوئی غذائی سہولیات میسر نہ تھیں۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ یہ قوم فسق و فجور کا شکار ہو چکی تھی، ان میں سرکشی اور بغاوت عام تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی پر حضرت ذوالقرنین کو فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کا لشکر بے شمار ہے اور یہ بہت طاقتور اور جنگجو ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کے گرد اپنی فوج کا گھیرا تنگ کر کے ان لوگوں کو بے بس کر دیا، چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی جانب کیا اور وہ طلوع آفتاب کے آخری کنارے تک جا پہنچے۔ وہاں آپ کے سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو دیکھا اور ایسا محسوس کیا کہ سورج اس خطے میں آباد قوم پر ابھر رہا ہو۔ یہ لوگ بغیر لباس کے غاروں میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہ تھی۔ وہ بے سہارا، کمزور اور لاچار لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی، ان کے لیے لباس اور چھت کا بندوبست فرمایا اور انہیں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے جوہر سکھائے اور اس قوم کی تمام تر ضروریات کا انتظام فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہاں پر اپنا سفر ختم نہ کیا بلکہ وہ شمال کی طرف بڑھے اور شمالی کفکاس کے پہاڑوں تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ وہ حضرت ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ سے یہ التجا کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم موجود ہے جو یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہر وقت انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو 2 گھاٹیوں کے درمیان جو درے ہیں انہیں باندھ دیجیے اور اس سلسلے میں جو لاگت آئے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔
چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ تمہاری مالی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے میرے پاس، البتہ کچھ مزدور تم مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا جو نہایت مضبوط ہوگی۔ لہٰذا پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کی تہ جمائی گئی جن کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک جا پہنچی۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ بھڑکاؤ۔ اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلے کا استعمال کیا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا لوہے کے اوپر ڈالا گیا جو لوہے کی چادروں میں جم کر پیوست ہو گئی، اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ بلندی کی وجہ سے اس پر چڑھنا بھی مشکل تھا، اسے توڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کی آئے دن کی پریشانیوں کو حل کرنے کا انہیں موقع دیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بتایا کہ اگرچہ یہ دیوار بہت اونچی اور مضبوط ہے لیکن یہ لازوال نہیں ہے، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر اسے فنا ہونا ہے، جب تک اللہ کا حکم ہے یا اللہ کو منظور ہے یہ قائم رہے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دیوار تباہ ہو جائے گی۔ تباہی کا یہ وقت قیامت کے قریب ترین ہوگا۔ دراصل یاجوج ماجوج یاسف بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک فسادی قوم ہے، ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خون خوار اور بالکل وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ روایتوں کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ چلو باقی کی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن اللہ کے حکم سے وہ دیوار ویسی کی ویسے ہی مضبوط اور دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا۔ قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے ان کے متعلق مختلف مخرقین نے مختلف بادشاہوں کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ قدیم دور کے بعض مفسرین کے مطابق اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ہی ذوالقرنین تھا، لیکن اکثر علماء نے اس رائے کی غلط قرار دیا ہے کیونکہ سکندر یونانی مشرک بادشاہ تھا جو آتش پرست تھا، اور جبکہ یہ سکندر ذوالقرنین تو اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ کا صالح بندہ تھا۔ بہت سے علماء اور مفکرین نے سائرس اعظم یعنی ایران کے شہنشاہ خرس کو ہی ذوالقرنین قرار دیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں بیان کردہ زیادہ نشانیاں اس پر صادق آتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔